الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ بہت خوشی کی بات ہے، ذاکر شکالگر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج موقع دیا یہاں پہ کچھ بات کرنے کے لیے، اور ماشاءاللہ ایک اچھا آڈینس، تاجروں کی ایک تعداد اچھی یہاں پہ جمع ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حجاز میں کیوں ہوئی؟ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو جو ہم نے بچپن میں پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ اس لیے کہ وہ دنیا کے بیچوں بیچ میں ہے، لیکن میں ریسنٹلی مطالعہ کر رہا تھا سیرت کتاب کا، تو اس میں ذکر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حجاز میں اس لیے ہوئی کہ وہاں سے تجارتی قافلے گزرتے تھے۔ تاجر جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے آتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو فیصلہ کیا کہ تاکہ ان تاجروں کے ذریعے دین کی تبلیغ اور دین کی دعوت ایک مقام سے دوسرے مقام تک ہو سکے۔ آپ کی شادی بھی جو ہوئی پہلی، وہ تجارت کی وجہ سے ہوئی۔ تو آج یہ جو قافلہ چلا ہے یہ بہت شاندار کام ہے۔ اگر آپ سورہ مزمل کی تلاوت کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تاجر کا مرتبہ مجاہد کے برابر ہوتا ہے۔ اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، بہت مختصر ٹائم ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع کی تلاوت کرتے ہیں کہ جب نماز کے لیے بلایا جائے تو نماز کی طرف آنا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو ہمیں اللہ کے فضل کی تلاش کرنے کے لیے نکل جانا ہے۔ یہود و نصارہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لازم کیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن ان کو مکمل طور پر صرف عبادت کرنی ہے، اس دن وہ کوئی تجارتی کام نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر آپ حج کے بھی سفر پہ ہیں تو آپ تجارت کر سکتے ہیں، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد، عبادات کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا میں تجارتیں کرنی ہیں۔ رفاح چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مہاراشٹرا میں شروع کیا گیا 2015 میں، اور الحمدللہ اب یہ 18 اسٹیٹس میں اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے۔ تین طرح کے بنیادی کام ہم کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نوجوانوں کے اندر، ینگسٹر کے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا، وہ بیداری لانا کہ وہ تجارت کریں، اور جو لوگ تجارت کر رہے ہیں ان کو یہ جذبہ دینا، یہ شوق دینا کہ اپنی تجارتوں کو بڑی کریں، تجارتوں کو بڑھائیں۔ اگر آپ کا اپنا مسئلہ حل ہو چکا ہے، آپ کی بیوی بچے اور اہل و عیال کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، تو اب آپ سماج کا مسئلہ حل کیجئے، اپنے رشتہ داروں کے مسائل کو حل کیجئے، اور اس ملک کے مسئلے کو حل کیجئے، اور ملک سے بلکہ دنیا کے جو مسائل ہیں اس میں ہمیں آگے بڑھ کے قدم بڑھانا ہے۔ آج فلسطین کے حالات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کنٹری اسرائیل جو چاروں طرف سے ہمارے ممالک ہیں اور دنیا چیخ و پکار کر رہی ہے، لیکن وہ نہیں مان رہا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایسی طاقتیں ہیں، اکانومی ہے، وہ معاشیات جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کہا تھا، اور قرآن کا مطالعہ آپ کریں گے اگر، تقریباً مور دین 80 پلیسز پہ اللہ نے معاش اور رزق اور تجارت کی بات کی ہے، اور جگہ جگہ فرمایا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھی اور بڑی تجارتیں کرنی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ایک تو کچھ علماء نے ایسی باتیں کی کہ آپ جو ہے مال اور اولاد فتنہ ہے، تو لوگ جو ہے اس میں، ابھی ریسنٹلی ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں، انہوں نے کہا نہیں بھائی کم سے کم رہنا چاہیے، زیادہ رہے گا تو اللہ کے ہاں زیادہ جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ صلاحیتوں کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ آپ کی صلاحیت تھی کہ آپ ملینئر بن سکتے تھے، دنیا کے اور معاشرے کے دوسرے مسائل حل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا، اس پہ بھی سوال ہوگا۔ تو جو ہمارا ویژن ہونا چاہیے تھا، جو ہمارا مشن ہونا چاہیے تھا، وہ ہم نے نہیں کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں ابھی؟ وہ ایک بچہ تھا، ایک بادشاہ جو ہے گزر رہا تھا اپنے ایک محلے سے، تو دیکھتا ہے کہ نشان بنا ہوا ہے دیواروں پہ اور اس پہ تیر لگے ہوئے ہیں، تو بادشاہ کہتا ہے یار اتنا شاندار تیر باز کون ہے میرے علاقے میں جس کو میں نہیں جانتا ہوں، اور اس کو حکم کیا کہ ایسے اس تیر باز کو ڈھونڈا جائے۔ ڈھونڈا گیا اس کو، بھائی کون ہے یہ؟ بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ کہا بھائی تم ایسا شاندار نشانہ کیسے لگاتے ہو؟ کہا میں تو کچک بھی مارتا ہوں، جہاں تیر لگتا وہاں جا کے نشان مار دیتا ہوں۔ تو یہ ہمارا حال ہے مسلم ملت کا اس وقت، اپنی تجارتوں کو لے کے، اپنی دوسری چیزوں کو لے کے ہمارا کوئی ویژن ہی نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی مشن نہیں۔ تو حال یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا کارٹون آتا تھا، ایک بچی جا رہی ہے اور اینجل جو ہے بیٹھی ہوئی ہے پیڑ پہ، تو پوچھتی اس سے کہ راستہ کہاں جائے گا؟ اینجل کہتی ہے تم کو جانا کہاں ہے؟ تو بچی کہتی کہ نہیں پتا۔ تو چلے جاؤ، جب پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے تو بس چلے جاؤ، جو راستہ پکڑو جہاں بھی جائے گا چلی جاؤ گی۔ تو ہماری تجارتوں کے لے کے ہمارا ایک ٹارگٹ سیٹ ہونا چاہیے، ہمارا ایک ویژن ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر وہ چیز ہی نہیں طے ہے، آپ نے سوچا ہی نہیں کہ مجھے اتنے کروڑ کے بزنس کرنے ہیں، تو اب جو ہو جائے گا سو ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ طے کریں گے کہ مجھے اس لیول تک اپنے بزنس کو لے کے جانا ہے، اس کے بعد بات آتی ہے کہ اس کو اچیو کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنا ویژن سیٹ کریں، اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں، اپنی تجارتوں کو بڑا کرنا ہے۔ یقین جانیے اللہ تعالیٰ ضرور سوال کرے گا کہ آپ کو میں نے صلاحیت دی تھی، آپ کو ہم نے ہاتھ پاؤں دیے تھے، آپ نے کیا کیا؟ ایک آسٹریلین بچہ ہے، اس کی پیدائش ہوئی جب، اور جب اس بچے کو پیش کیا گیا اس کے ماں باپ کو، تو ماں نے ڈر کے جو ہے چھوڑ دیا اس کو۔ یہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس بچے کے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے،
آپ یوٹیوب کیجئے، اس کے ویڈیوز ہیں. آج وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے، مور دین 12 بکس کا رائٹر ہے، 4 بچوں کا باپ ہے. تو بے شمار مثالیں ہیں ایسی. کیوں؟ ایک دن وہ مرنے جا رہا تھا اور ماں نے دیکھا اس کو کہ وہ ٹب میں کود گیا ہے مرنے کے لیے، کیونکہ بچے چڑھاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اس کا. اس کی بچے ماں نے اس دن کوئی اسٹوری پڑھی، اس کو سنایا کہ تم کو اوپر والے نے ایسے ہی نہیں ایسا بنایا ہے، کچھ نہ کچھ پلان کیا ہے، تمہیں دنیا کو دکھانا ہے، بتانا ہے کہ تم کیا ہو. اور پھر اس کو جذبہ پیدا ہوا اور اس بچے نے تعلیم حاصل کی، پڑھا لکھا، بعد میں اس نے موٹیویشنل اسپیکر بنا، کتابیں لکھی، شادی ہوئی، بچے ہیں. ہم تمام کو اللہ نے بے شمار صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، لیکن ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ اس بھکاری کی طرح ہیں. ایک بھکاری تھا، وہ صندوق پہ بیٹھا رہتا تھا، اپنے ڈیلی بھیک مانگتا تھا، راہگیر آتے تھے اس کے پیسے دیتے تھے. ایک دن اس بھکاری کا انتقال ہو گیا اور اس کے انتقال کے بعد جب اس صندوق کو کھولا گیا، اس میں ہیرے جواہرات پیسے بھرے پڑے تھے. اس سے سبق یہ ملا کہ اس بھکاری نے کبھی اس صندوق کو کھول کے دیکھا ہی نہیں، اور جو لوگ ڈیلی وہاں سے آتے جاتے تھے اس کو پیسے دیتے تھے، انہوں نے بھی نہیں کہا کہ بھائی صندوق تو کھول کے دیکھ اس میں کیا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی ہر ایک کے اندر صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو ابھارنا ہے، نکالنا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے کہ تیرے اندر جو صلاحیت ہے، تیری بزنس میں جو چیزیں ہیں اس کو آگے بڑھاؤ، اس کو سپورٹ کریں. تو ہر ایک کے اندر صلاحیت ہے. ہمیں خود بھی مضبوط بننا ہے، اپنے دوسروں ساتھیوں کو مضبوط بنانا ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ آپ کو وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ جس طرح سے اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا. آج ہم جس پوزیشن میں بھی ہیں، جس لائق بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کہیں نہ کہیں خاص کرم ہے، اکرام ہے اس کا. ہمیں اس اللہ کے کرم کو دوسروں تک کرنا ہے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دنیا میں جو کچھ آپ کا حصہ وہ نہیں چھوڑنا ہے، وہ لینا ہے، حلال طریقے سے لینا ہے، جائز طریقے سے خرچ کرنا ہے. تو ہم پہلے اپنا ویژن سیٹ کریں، اس کے تحت اپنا مشن بنائیں، کیا کرنا ہے، کیسے جانا ہے، اور اس کے لیے جو بھی ضرورتیں ہیں تجارتوں کو لے کے وہ کرنا ہے. رفاع چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، MNF، اس طرح کی بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں جو اس ملت کے لیے کام کر رہی ہیں، پلیٹ فارمز ہیں. رفاع خود درجنوں ایونٹس ہم پورے ملک بھر میں کر رہے ہیں. ہر مہینے مہاراشٹرا میں لگ بھگ 6-7 پروگرامس ہم ہر مہینے کرتے ہیں اور ملت کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیے، سیکھیے، نیٹ ورک بنائیے، ایک دوسرے سے سیکھیے. ابھی ریسنٹلی ہمارے پونے کے پروگرام میں ہمارے محترم نے ایک مثال دی، میں وہ بھی چاہتا ہوں یہاں پہ دیا جائے کہ دھیرو بھائی امبانی یمن میں ایک پیٹرول پمپ پہ جاب کرتا تھا. 500 روپے کی جاب میں 250 روپے وہ گھر کو دیتا تھا اور 250 روپے ایک ہوٹل میں جا کے چائے پیتا تھا. تو کسی نے کہا بھائی تو 500 کماتا، 250 کی چائے پیتا ہے، کیا کرنے کے لیے؟ تو اس نے کہا یہ میں جاتا ہوں دیکھنے کے لیے کہ بڑے لوگ جو ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں، کس طرح سے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیسے ان کا چائے پینے کا طریقہ ہوتا ہے. تو نیٹ ورک کی امپورٹنس اس بندے نے اس وقت سیکھا، جانا، اور اس کے بچے آج دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہیں. تو نیٹ ورکنگ کے جو فائدے ہیں، ہمارے ایک دوسرے سے ملنے کے جو فائدے ہیں، اس کو ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. ہم آج یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، آج 150 لوگوں نے تقریباً یا اس سے زیادہ لوگوں نے تعارف دیا. ہم میں سے کتنوں کو ایک دوسرے کا نام یاد ہوگا؟ کتنوں کو ایک دوسرے کی تجارتوں کے بارے میں معلوم ہوگا؟ نہیں یاد ہو سکتا ایک بار. یہ ہمیں بار بار ملنا پڑے گا. تجارت گروپ بار بار اپنے ایونٹس کر رہا ہے، رفاع چیمبر آف کامرس ہر مہینے اپنے پروگرامز کر رہا ہے. ہمیں وہاں جانا پڑے گا، بار بار جانا پڑے گا. اس سے ایک دوسرے کے بارے میں سمجھیں گے، کسی کے ساتھ کولیبریٹ کریں گے، کسی کے نیٹ ورک سے فائدہ ملے گا. نیشنل ابھی بہت سارے ساتھیوں نے، چند ایک میرے خیال سے 2 یا 3 ساتھیوں نے صرف یہ کہا کہ میرا آسک یہ ہے اور میرا گیو یہ ہے. تو بھائی ہم جب نیٹ ورکنگ میٹ میں آتے ہیں تو پہلے یہ سوچ کے آئیں کہ میں آج کسی کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. آپ دینا سیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو خود ملوائے گا ایسے لوگوں سے جو آپ کو دیں گے. اب 150 لوگ آئیں گے، ہر کوئی یہ سوچ کے آئے گا کہ میں چل رہا ہوں، مجھے کوئی بائر میرا مل جائے گا. سب لوگ اسی مقصد سے آئیں گے تو کیسا ہوگا؟ تو ہمارے گاؤں میں ایک صاحب نے ایک مثال سنائی، بولے کہ کیا ہوا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی. تو بولے وہ شنکر جی پہ نا دودھ میں نہلایا جائے گا تو بارش ہو جائے گی. تو بولے کہ 10 لوگ تھے، سب جو بھی 10 خاندان. تو ایک خاندان نے سوچا ایسا کرتے ہیں نا، 9 لوگ تو دودھ لے کے آئیں گے ہی، ہم لوگ پانی لے کے آتے ہیں، کیا فرق پڑے گا اس پہ. 10 لوگوں نے یہی سوچ لیا کیسا بارش ہوئے گی. تو وہ حال ہمارا ہے، ہم دینے والے بنے. اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہم کوشش کریں کہ ہم کسی اپنے بھائی کا سپورٹ کرنا ہے، کسی کی بزنس میں سپورٹ کرنا ہے. اس کے لیے مختلف قسم کی جو آرگنائزیشنز ہیں، رفاع چیمبر آف کامرس بھی ہے. ہم نے ایکسپورٹ کے لیے بھی بہت سارے پروگرام کیے، افریقن کنٹری سے لوگوں کو یہاں بلایا، چائنا میں کنٹن فیئر لے کے گئے، سعودی میں ہم نے ریاض میں بزنس میٹ کیا، دبئی میں بزنس میٹ کیا. آنے والے دنوں میں ہم یوگانڈا اور کینیا میں انشاءاللہ لے کے جانے والے ہیں. اس طرح کے بہت سارے پروگرامز ہم کر رہے ہیں، اس کا بھی حصہ بنیے، MNF سے جڑیے. اس طرح کی کوئی بھی آرگنائزیشنز ہے جہاں پہ ملت کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، ان تمام چیزوں سے جڑنا چاہیے اور ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.